نبی کا وفادار ہے، رب اس کو زندگی کیوں دے رہا ہے؟ یہ بھی تو وجہ ہے نا کہ رب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نبی کے وفادار ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، ان کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ یہ مجنون کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ لیلا والا مجنون، چوری کھانے والے مجنون نہیں، سچے مجنون کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ سچا مجنون ہے نا حضرت امام حسن کا رضائی بھائی ہے۔ کس کا بھائی ہے رضائی؟ حضرت امام حسن پاک کا رضائی بھائی ہے۔ یہ مجنون ہے نا، یہ مجنون، اس کا ابا ایک دن لیلا کے ابے کے پاس چلا گیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو میرے مجنون کے لیے۔ اب جو لیلا کا باپ تھا نا، اس نے کہا اے مجنون کے ابا، میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کا تیرے بیٹے سے بڑھ کر نہ تو کوئی عاشق ہے اور نہ کوئی وفادار ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ پوچھا کیا وجہ؟ کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے مجنون کی موت سے زیادہ اس کی زندگی عزیز ہے، اس لیے میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے بیٹے سے بڑا پیار ہے کیونکہ وہ میری بیٹی کا سچا عاشق ہے، وہ چوری کھانے والا مجنون نہیں ہے، وہ خون اور جان دینے والا مجنون ہے۔ دوسری طرف آپ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی میرے بیٹے کو نہیں دے رہے، تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کا سچا عاشق اور وفادار ہے تو پھر مجھ سے بڑھ کر تو آپ کو کوئی داماد نہیں نہ ملنے والا، تو پھر پھٹ سے ہاں کر دیجیے۔ کہا ہاں کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے مجنون کی موت سے زیادہ اس کی زندگی عزیز ہے۔ کہا بھائی جان سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب مجنون کے ابا نے یہ بات کی تو لیلا کا باپ کہنے لگا ارے مجنون کے ابا بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں جانتا ہوں کہ مجنون میری بیٹی کا سچا عاشق ہے، اور سچا جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا مثال اور مزاج برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے مجنون کو دے دیا تو وہ اس کے حسن کے جلووں کی تاب نہیں لا سکے گا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، اس لیے مجھے مجنون کی موت سے زیادہ اس کی زندگی عزیز ہے۔ کہا نہیں بھائی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب مجنون کے ابا نے یہ بات کی تو لیلا کے ابا نے کہا اچھا چلو تمہیں تجربہ کروا دیتا ہوں، تم مجنون کو بلا لاؤ، میں لیلا کو بلا لاتا ہوں، تم مجنون کو اپنے پاس بٹھانا، میں قریب سے لیلا کو گزاروں گا، تم مجنون کے کان میں فقط اتنی بات کہہ دینا کہ یہ تو عورت گزر رہی ہے، یہ لیلا ہے، اور یہ جو لباس تمہیں نظر آ رہا ہے یہ لیلا کا لباس ہے۔ اگر مجنون نے میری لیلا کے لباس کا چہرہ برداشت کر لیا تو اس کے چہرے کو بھی برداشت کر لے گا۔ مجنون کے ابا نے تجویز قبول کر لی، آپ بھی تجربہ کر لیتے ہیں، میں مجنون کو بلا لیتا ہوں، تم لیلا کو بلا لو۔ مجنون کو بلایا گیا، بٹھایا گیا، قریب سے لیلا کو گزارا گیا، مجنون کے کان میں فقط اتنی سی بات کہی گئی کہ ارے او مجنون یہ جو لباس تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تیری لیلا کا لباس ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مجنون کی لباس پر پوری نظر بھی نہیں پڑی تھی، جرام سے گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ لیلا کا ابا پکار اٹھا ارے مجنون کے ابا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ سچا عاشق کبھی بھی اپنے محبوب کا مثال برداشت نہیں کر سکتا۔ جو میری بیٹی کے لباس کا جمال برداشت نہیں کر سکا وہ اس کے چہرے کا حسن و جمال کیسے برداشت کرے؟ اس لیے میں تمہارے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتا کیونکہ مجھے تیرے بیٹے کی موت سے زیادہ اس کی زندگی عزیز ہے۔ آؤ